Right, what you see in front of you is 65 crore rupees worth of building material erected and standing in front of you, but which is not operational in any sense whatsoever. And at the moment, speaking on the mic is a gentleman by the name of Barrister Sultan Chaudhry, who many diplomats throughout the world will know for his supposed commitment to the freedom of the Kashmiri people. But what I don't understand is, in a place or in a region where people get less than 4 hours of electricity in 24 hours and who go through so much pain and affliction because of Pakistan's need for electricity, which supersedes the needs of the people living here, despite the fact that this region produces 5 times or at least 5 times more electricity than what it needs. But as I say, less than 4 hours of electricity every day. Yet we see people around here on a party basis kind of rejoicing at this festival. پاکستان میں ایک اچھا پیغام دیا. میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھ جاتا ہوں. کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ 24 گھنٹے میں سے 4 سے کم گھنٹے بجلی میسر ہے اور جہاں پہ بجلی پیدا بھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ لوگ خوشیاں منائیں گے؟ اور یہ لوگ خوشیاں کس چیز کی؟ تو آخر میں میں آپ سب کا، ڈاکٹر نثار انصر صاحب کا اور دیگر تمام ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ہی بڑی تاریخی ایک، جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے، افطار پارٹی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا وہ جلسہ ہے. اور یقینی طور پر آپ کے اس جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا. تو میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. یار وقت ضائع مت کر یار، وقت ضائع مت کر. تو میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ آپ کا ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ جو میری عوامی رابطہ مہم ہے یہ صرف کارکنوں کو بوسٹ دینے اور جو پارٹی میں لوگ مایوس ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت آپ کا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ہوگا. خدا حافظ. وزیر اعظم میرے تمام بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ جیسا کہ مظہر کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا تو اتنا زیادہ شاید بندوبست بھی نہیں تھا. اگر اس پروگرام کے بندوبست میں کوئی کمی اور کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو تو میں آپ سے معذرت ہوا ہوں. لیکن ایک گزارش کروں گا، میرے ساتھی جتنے بھی ہیں تمام مہمانان گرامی کو سب سے پہلے کھانا اور افطاری کھانے کے بعد ہمیں چاہے یہاں پر بیٹھنا پڑے، کسی مہمان کو یہاں سے کٹا نہیں جانا چاہیے. میرے بھائیوں، اب آپ کی یہی ڈیوٹی ہے. اب آپ
وزیر اعظم جناب ڈاکٹر نثار حسین داری صاحب کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پروگرام آرگنائز کیا. کوئٹہ پریس کلب کے صحافی حضرات اور دیگر معززین جن کا نام میں پکار نہیں سکا اس لیے معلوم ہوا ہوں. اس کے ساتھ ہی کے احترام کا اعلان کیا جائے. پانی جیسے نہیں کر بندہ افطاری نہیں کی نکلا بس کرونا جگہ کوئی لبئی تیروں سے بند نکلا. Right, okay, so most of these people are enjoying the opening of their fast, although they've been obviously invited a lot more people than they could perhaps accommodate. So even for people like us, we'll have to just depart quietly. Right, so I've attempted to meet Barrister Sultan Mahmood Chaudhary, but unfortunately there's a lot of people around and the room is locked from inside, and it doesn't seem as if I will be able to ask him those questions that I wanted to. So, shukriya ji, mehrabani. So this is the inside of the hospital, which I have to visit again and have a proper look at in the coming days or so. نہیں پتہ کیا مسئلہ ہے کہ میں جیسا خلقت نہیں ہونی ہے میں اس لیے میں کوئی تماشا اتنا کہ میں انہیں کے خلقت میں بھی انہیں کے زور دوائی ہے. ہاں داری صاحب بھی آزادی جاری میں نے اپنی ذمہ داری کو زیادہ سمجھا اور آپ جانتے ہیں میں امریکہ گیا, کینیڈا گیا, یورپ گیا, مڈل ایسٹ گیا, فار ایسٹ, چائنا, جاپان, میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. یہاں پر بھی آپ روز دیکھتے ہیں کہ میں بیریسٹر سلطان آج دن کو بھی بیریسٹر سلطان میں سب کو میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر. جہاں تک آپ نے پاکستان کا ذکر کیا وہ ایک براڈر اسپیکٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ 9/11 کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عام اسٹرگل تھی یہ پاپولر فینومینا نہیں رہا. یہ سمجھا جاتا تھا دہشت گردی سے لوگ مان دیتے تھے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کانفرنس اور جو ہمارے پسند ہیں انہوں نے بھی عام اسٹرگل کی بجائے پاپولر موومنٹ چلائی. سارے شہید ہوئے ہیں, انہوں نے نئی ڈائمینشن اور اسی ڈائمینشن انٹرنیشنل فورم پہ آگے بڑھاتے جا کے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور ہم
انڈیا صرف اپرچونٹی مہیا کر رہے ہیں. اس وقت وہاں پر عام صوبے نہیں ہے, لہٰذا عام صوبے نہیں ہے تو یہ ایک اپرچونٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ وہ اس پہ اپنا جو ہے وہ معاملات وہ بہتر. سر کیا آزاد کشمیر کے تمام ادارے جتنے بھی ادارے ہیں کوئی بھی محکمہ نہیں, کیا تمام اداروں کے اندر پیپلز پارٹی کے جیلوں میں ریٹیں قائم کی ہوئی ہیں, ہر آدمی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, حقوق کا اجسال ہو رہا ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ رہ کے اخبارات میں بے شمار خبریں پڑھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کے کارپوریٹ کھیراٹا میں جا کے شہر جو معاملہ ہوا حکومتی وہاں پر ہوا, کیا آپ یہ کیا شاہ صاحب نے آپ نے کہہ دیا بڑی مہربانی آپ کی, لیکن میں نے اس پہ بڑا سخت نوٹس لیا تھا اور ہم اپنے کارکنوں کا پہلے بھی تفصیل کیا تھا. صاحب آپ نے ہوتا ہے آپ پیپلز پارٹی میں گئے, چند دنوں کے بعد آپ وزیر اعظم بن گئے, 5 سال پھر آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی, اب دوبارہ اس پارٹی چھوڑی, کیا ہوا کیا ہمارے میں نے پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی جو لیکن میں نے آج بھی کہتا ہوں میں یاد نہیں جس پریس میں جا رہا ہوں یہ آج بھی جو آپ کی اسلام پارٹی کے میں جہاں پہ جاتا ہوں تین لوگ کے جہاں بھی جاتا ہوں جیسے تقریر میں بیٹھا اس سے بڑا زیادہ اعزاز کیا ہو سکتا آدمی کے لیے آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی ہوتا بھی نہ میں نے کچھ مانگا مانگا کوئی ایسی بات نہیں بڑا ہوتا ملنے بھی میں کیا کوئی سردار سکندر یہاں صاحب کے ساتھ کوئی ایسی کوئی باتیں چل رہی ہیں, شہر گوئیاں ہو رہی ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کسی اخبار میں پڑھا اسائز کی ریئلی اسائز کی مزاری کی بات ہے. کس طرح یہ صاحب نے تو میں نے کہا تھا تو میری یہ کوشش کی کہ میں سردار سکندر صاحب ہوں تو میں ان کی عادت کروں, جیسے میں سردار صاحب کی ہے ہم چھوٹا علاقہ ہے, ہماری طرف آتے رہنا چاہیے, تو میں ان کی عادت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہیں نکیار, یہ بات انہیں فاروق صاحب نے فاروق سکندر سے کہا کہ میں ان کی عادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ وہ تو نکیار ہے. میں نے کہا میں نکیار بھی آ سکتا تھا, لیکن ہم نے پہلے طے شدہ پروگرام تھا ہمارا کہ جمعہ ہم نے آکاش کے پڑھا, وہ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں جمعہ بھی پڑھوں وہاں بھی جاؤں. میرے ہمارا جو سب آگے سہسا وہاں بھی جاؤں, وہ انفیکٹ میری ملاقات نہیں ہو سکی, نہ کوئی بات ان سے ہوئی. اخبار میں نے میری صاحب یہ کوئی مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کی طرف سے بھی بیانات آتے رہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو سازش کی جا رہی ہے 5واں صوبہ بنانے کے فیصلے میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو تحریک آزادی ہے ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر انداز میں کیسے بڑھایا جائے, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بات کی تھی حکومت پاکستان نے کیا کیا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی ہماری ایک لحاظ سے فتح ہے کہ انڈیا اب یہ راضی ہو چکا ہے کہ کشمیر پر بات ہو. اب جو 7 ستمبر کو بھی بات چیت ہو رہی ہے کشمیر جو نے جڑا, پہلے بھارت کہتا تھا جی کشمیر بھارت کا پوریا گیا, یہ میں سمجھوں کہ ہماری حکومت کی کامیابی میں یہ بات جانی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پر ہم نے منوا لیا ایشو ہیز ٹو بی سالوڈ فار دا بیٹر ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو کنٹریز. کیا ہم ہمیشہ یہی سنتے رہیں گے کہ انڈیا مان چکا ہے اب کشمیر پہ بات ہوگی, اسی طرح انڈیا ہمیشہ مانتا ہے پھر بات آتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے, پھر ہمیں راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور ہم پھر اس کو 5 سال ہمیں منانے میں لگ جاتے ہیں, اور پھر 5 سال بعد ہمارے بیان آ جاتے ہیں کہ انڈیا کشمیر ایشو پہ پھر بات کرنے کے لیے ایگری ہو گیا. تو کیا یہ کشمیر کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے؟ یہ فوراً وقتی طور پر تو پروگریس ہے, آگے تو پھر جہاں تک کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے وہ تو پچھلے کچھ وقت پہ تو ساتھ ہی چاہ رہی ہے. وہ تو آپ کہیں کہ میں آج کیا ہے تو کہ کل حال ہو جائے گا, وہ ایسی بات نہیں. انڈیا از اے ہیوج کنٹری اور انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے, تو اس سے وہاں پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے تحریک زندہ ہے. یہ سب تو میں یہ بھی ان حالات میں بڑی پروگریس ہے, اور پھر انڈیا کا دباؤ ہے کہ وہ کرے. مسئلہ افغانستان بھی ہے, سارے مسائل ہیں. پاکستان نے یہ بھی بڑا اچھا پلے کیا, پوری
अमेरिका से आपको पता है किसी हुकूमत ने ऐसे टक्कर नहीं ली जिस तरह हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट टक्कर ली और उनसे मुकाबला बात की कि अफगानिस्तान में हम आपको इस वक्त मदद नहीं कर सकते जब तक आप मसला कश्मीर पर हमारे I just want to ask you a couple of very quick questions. One, with reference to load shedding, many parts of Azad Kashmir are receiving less than 4 hours out of 24 hours a day in terms of electricity. The state is producing more than 5 times what it needs. What's your position with reference to that? And is there any impending solution in the foreseeable future? I think this load shedding is a basic problem for our entire country. It's not only for Azad Kashmir, and there are so many reasons for that because we could not build many dams before, and because of some critical reasons. There's been no sustainable policy on energy, no? Well, there is a sustainable policy, and in fact, we had a couple of conferences on energy. They have formulated, but this is a big problem, and we will solve it, and we are finding the solutions. And one solution is the hydro that we have 10,000 megawatt only in Azad Kashmir, and if we can achieve that big potential, I think the situation could be better off. Will that be discussed in the AJK assembly in terms of the planned? It's not only discussed, we are working on it. And in fact, when I was Prime Minister, I opened 2 hydro projects. One, Jagran hydro project, through which we are getting $500 million income every year. Right. And also the Lipa hydro project as well. Right. But I don't want to go into politics now, but since then, when I finished my tenure, no new hydro project started. Right. Okay. Second and final question, because I don't want to take time from others. Cross LOC. I wrote an article in April 2011, which happened to be discussed in the House of Commons in a sort of side room where an English professor on South Asia, Richard Bonney, he actually quoted me where I discussed ownership building measures as opposed to confidence building measures, where the people of the state, who are the essential stakeholders, actually take ownership, whether it's incremental or just slight, but nevertheless, ownership building measures. In that respect, I'm conducting a signature campaign here in Khuiratta, where I'm taking signatures from all the business community, and then I'm hoping to start some sort of a discussion with both countries as well as the UN's political office in New York. Is it something which, in due course, a politician, seasoned politician like yourself, may take on board? I think we have already discussed this issue. Right. In fact, I myself went to House of Commons about 4 months ago. Lord Nazir advised for me, and in fact, in that meeting, they also elected the office bearers of all parties, Kashmir committee, House of Commons, about 20 odd members of parliament were there. And in fact, this is one of the proposal, even more aggressive proposal that you have, that I proposed that we should have a million march in London. Right. And I requested to the members of parliament to join it, and of course we will ask the Kashmiri community, the Pakistani community, and all others, even the British local people, to express the solidarity with us. Yeah. So I'm already working on that. Right. The one you have said, one of our colleague Ali Raza Shah from Brussels, he has started the same campaign of signatures. Right. And when I was in Norway, 4 months ago, he was there and he was asking people to sign. I think that's very useful, and especially after this big signatures, if you get in touch with the United Nations and other organizations in the Parliament, that would be very useful. Because most of the public that I meet, they say one thing very common, which is that in 65 years, public opinion has never been respected.
Well, it varies from time to time, but I think at the moment, I think the will is there from the people from the both sides. Right. From the people of India and Pakistan, that Kashmir issue need to be resolved. Right. There are so many international players, and of course, then India's appearance is there. Instability in Pakistan, you can see, we have already discussed economic, load shedding, even the political the institutions having some fighting. So we still hope that the talks between India and Pakistan will go on. At this stage, I would not expect that, and I would not demand as such that there should be a third chair. But in due course, I think definitely this is an issue. Right. You know, something that is people-centric. To the people of Kashmir. Yeah. So we do expect that after the initial talks which are taking place on the 7th of September, we expect that the Kashmiri leadership will also be present in those talks, because ultimately it's our future and the destiny which has to be decided. Lovely. Thanks very much. I thank you for your time. Last पैगाम Last message.